الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کو پیدائشی طور پر مختلف سماجی رشتوں سے منسلک فرما دیا، جوڑ دیا۔ دنیا میں پیدا ہونے والا ہر انسان پیدائشی طور پر جن رشتوں سے منسلک ہو جاتا ہے، جڑ جاتا ہے، ان میں سب سے پہلا رشتہ ماں باپ کا ہے، دادا دادی کا ہے، نانا نانی کا ہے، پھوپھی خالہ کا ہے، چاچا ماما کا ہے، وغیرہ۔ یہ جتنے بھی رشتے ہیں یہ صرف سماجی رشتے نہیں ہیں، بلکہ شریعت مطہرہ میں، کتاب و سنت میں اگر کہا جائے تو سماجی یہ رشتے سماوی رشتے بھی ہیں، آسمانی رشتے بھی ہیں، قدرتی رشتے بھی ہیں، اس لیے کہ یہ رشتے اللہ نے بنائے ہیں۔ ماں باپ اور اولاد کا رشتہ کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ بھائی اور بہن کا رشتہ کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ ظاہر ہے جو اللہ نے بھائی بہن کا رشتہ بنایا ہے وہی حقیقی بھائی ہے، وہی حقیقی بہن ہے۔ آپ نے ویسے ہی کسی کو بہن بنا لیا تو وہ بہن نہیں بن جاتی۔ اگر وہ حقیقت میں بہن نہیں ہے تو بہن بنانے سے کوئی بہن بولو۔ کسی کو بھائی کہہ دیا تو وہ حقیقت میں خونی رشتے کی طرح، سماجی اور قدرتی رشتے کی طرح بھائی نہیں ہو جاتا۔ اللہ نے جن رشتوں کو بنایا ہے وہ رشتے کوئی بنا نہیں سکتا، اور جن رشتوں کو اللہ نے بنایا ہے ان رشتوں کو کوئی توڑ بھی نہیں سکتا۔ کیا مطلب ہوا؟ خدا نخواستہ، جیسا کہ آج کل بہت سی جگہوں پر یہ ہوتا ہے، اولاد کی نافرمانیوں سے یا اور کسی حرکتوں کی وجہ سے بعض اوقات ماں باپ یہ کہہ دیتے ہیں، ظاہر کر دیتے ہیں کہ آج سے تو میری اولاد نہیں، ہم تیرے ماں باپ نہیں۔ رشتہ توڑ لیتے ہیں۔ رشتہ توڑنے سے کوئی رشتہ ٹوٹ نہیں جاتا، ختم نہیں ہو جاتا۔ جن رشتوں کو اللہ نے بنایا ان رشتوں کو دنیا کی کوئی طاقت توڑ نہیں سکتی۔ میں کچھ بہت اہم باتوں کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں اس وقت اس بیان کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ اگر اس بیان کو ہم نے اچھی طرح سنا، سمجھا اور اس پر عمل کیا تو سماج میں ایک بہت اچھا انقلاب پیدا ہو سکتا ہے۔ بات سمجھے نا؟ جن رشتوں کو اللہ نے بنایا انہیں کوئی توڑ نہیں سکتا۔ اللہ کے بنائے ہوئے رشتے کچے دھاگے کی طرح نہیں ہیں کہ جب جو چاہے توڑ دیں۔
بھائی بہن کے درمیان خدا نخواستہ کوئی ناراضگی ہو گئی، کوئی رشتہ بگڑ گیا، کوئی جھگڑا وغیرہ ہو گیا، اب بھائی اگر بہن کو کہہ دے کہ اب تیرے میرے سے کوئی رشتہ نہیں، تو اس سے رشتہ ختم نہیں ہو جاتا۔ اللہ کے بنائے ہوئے رشتے بڑے مضبوط ہیں، اس کی اہمیت میں صلہ رحمی کی یہ حقیقت پہلے بتلائی ہے، اب اس کی فضیلت سنیے۔ اللہ کے بنائے ہوئے جو سماجی، خونی، خاندانی رشتے جو ہیں، ان رشتوں کو جوڑے رکھنا، ان رشتوں کو نبھائے رکھنا، کتاب و سنت میں اسے صلہ رحمی کہتے ہیں۔ صلہ رحمی کی بڑی تاکید آئی ہے۔ اور صلہ رحمی کسے کہتے ہیں؟ جو رشتے اللہ نے بنائے ہیں، خاندانی رشتے، خونی رشتے، ان رشتوں کو آزمانے کے بجائے ہم نبھانے کی فکر کریں۔ آج سماج میں رشتوں کو آزمایا جاتا ہے، نبھایا نہیں جاتا۔ اللہ کے بنائے ہوئے ان رشتوں کو نبھانا، جوڑے رکھنا، ہر حال میں انہیں باقی رکھنا، چاہے سامنے والے ہمارے ساتھ جو بھی سلوک کریں، ہم ان رشتوں کو باقی رکھیں، جوڑے رکھیں، تو اسی کا نام صلہ رحمی ہے۔ اور ان رشتوں کو وقتی طور پر جھگڑوں کی وجہ سے، ناراضگی کی وجہ سے توڑ دینا، یہ ہے قطع رحمی۔ صلہ رحمی کی اہمیت کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی جو آیت کریمہ کا ٹکڑا میں نے پیش کیا، سورہ نساء 4 پارے کی پہلی آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا اور ایک حصہ ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ۔ اللہ نے قرآن پاک میں اپنے سے ڈرنے کا بھی حکم دیا اور رشتہ داروں سے ڈرنے کا بھی حکم دیا۔ یعنی جیسے اللہ سے ڈرنا ضروری ہے، ایسے ہی قرآن کہتا ہے رشتہ داروں سے بھی ڈرنا بولو ضروری ہے۔ آپ شاید حیران ہوں گے کہ رشتہ داروں سے کیسے ڈرنے کا؟ کیا مطلب ہے رشتہ داروں سے ڈرنے کا جس کا اللہ حکم دے رہے ہیں؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اللہ سے بھی ڈرو اور بولو رشتہ داروں سے بھی ڈرو۔ رشتہ داروں سے ڈرنے کا، اچھا اللہ سے ڈرنے کا مطلب بھی ذرا ایک لفظ میں سن لیجئے۔ ڈرنا دو طرح سے ہوتا ہے۔ ایک ہے دشمن سے ڈرنا کہ کہیں نقصان نہ پہنچائے، چونکہ دشمن بڑا خطرناک ہے، بڑا ڈینجر مین ہے۔ یا شیر سے آدمی ڈرتا ہے، کسی درندے سے، کسی موذی اور تکلیف دینے والے جانور سے بھی آدمی ڈرتا ہے، لیکن وہ ڈرنا اس اعتبار سے ہوتا ہے کہ یہ ہمیں کہیں بولو نقصان نہ پہنچائے۔ اللہ سے ڈرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کہیں ہمیں نقصان ہرگز نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ پاک نقصان پہنچانے کا مطلب تو ظلم کرنا۔ اللہ سے ڈرنے کا یہ مطلب نہیں جیسا آدمی شیر سے ڈرتا ہے، درندے سے ڈرتا ہے، کسی دشمن سے ڈرتا ہے، بلکہ اللہ سے ڈرنے کا وہ مطلب ہے جو ڈر بندے کے دل میں اس کے ماں باپ، اس کے استاد، اس کے پیر، اس کے امام، اس کے بڑوں کے لیے ہوتا ہے نا، کہ کہیں یہ ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ سے ڈرنے کا یہی مطلب ہے کہ کہیں میرے کسی عمل سے، کہیں میری کسی بات سے، کہیں میرے کسی کام سے میرا رب ناراض نہ ہو جائے، اس سے ڈرنا۔ اللہ سے ڈرنے کا ہمیشہ یہی مطلب ہے، اسے یاد رکھیے گا۔ اور رشتہ داروں سے ڈرنے کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں رشتہ داروں کے جو حقوق ہمارے ذمے ہیں، ان حقوق کی ادائیگی میں اور جس حسن سلوک کے ہمارے رشتہ دار حقدار ہیں، جس سلوک کا ہمیں قرآن و سنت میں حکم دیا، کہیں رشتہ داروں کے لیے ادائے حقوق اور حسن سلوک میں ہم سے کمی اور کوتاہی نہ ہو جائے۔
کیوں؟ رشتہ داروں کے ادائے حقوق اور ان کے ساتھ حسن سلوک میں ہونے والی کمی کوتاہی پر بھی اللہ کی پکڑ آ سکتی ہے۔ اس سے ڈرنا چاہیے۔ رشتہ داروں سے ڈرنے کا یہی مطلب ہے، کہیں رشتہ داروں کے جو حقوق ہم پر ہیں اس میں کوئی کمی نہ ہو جائے، کوئی کوتاہی نہ ہو جائے۔ رشتہ داروں میں سب سے پہلے ماں باپ آتے ہیں۔ صلہ رحمی میں یہ دونوں ہی چیزیں شامل ہیں۔ جتنے بھی رشتے ہیں ان کو جوڑے رکھنے کا طریقہ یہی ہے کہ ان رشتوں کے جو حقوق ہم پر ہیں ہم ان حقوق کو جان کر کے ادا بھی کریں اور حقوق سے بڑھ کر کے ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ مثلا ماں باپ کا جو رشتہ ہے تو اب ہم یہ معلوم کریں کہ ہمارے ماں باپ کے ہم پر کیا حقوق ہیں۔ آپ اگر خود ماں باپ ہیں تو اولاد کا جو رشتہ ہے آپ کی ذمہ داری، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم یہ معلوم کریں ہمارے اولاد کے ہم پر کیا کیا حقوق ہیں، ہم اسے ادا کریں۔ اگر ماں باپ کے حقوق کو ادا نہ کرنے والی اولاد ظالم ہے تو یاد رکھو اولاد کے حقوق ادا نہ کرنے والے ماں باپ بھی بولو ظالم ہے۔ اگر بہنوں کے حقوق ادا نہ کرنے والا بھائی ظالم ہے تو بھائیوں کے حقوق ادا نہ کرنے والی بہنیں بھی ظالم ہیں۔ اس سے ڈرنا ہے کہ کہیں ہمارے ذمے جن رشتہ داروں کے حقوق ہیں اس حقوق کو ادا کرنے میں ہم سے کمی کوتاہی نہ ہو جائے۔ قرآن تو ہمیں مطلقاً حکم یہ دیتا ہے کہ تمہارے رشتہ دار کوئی ہو، تمہارے ذمے جو ان کے حقوق ہے تم اس کو ادا کرو، یہی صلہ رحمی ہے۔ حتیٰ کہ اگر خدا نہ کرے رشتہ داروں میں کوئی غیر مسلم ہے، بے ایمان ہے، خدا نخواستہ کسی کے ماں باپ غیر مسلم ہیں، خدا نخواستہ کسی کی اولاد غیر مسلم ہے، خدا نخواستہ کسی کا بھائی، چچا، ماما وغیرہ غیر مسلم ہے، بھائیوں یہ قرآن کی خصوصیت ہے، یہ شریعت کی خصوصیت ہے۔ ہمیں کتاب و سنت میں اور شریعت میں ایسے رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ بہت سے واقعات ہیں اس میں ہم جانا نہیں چاہتے، ابھی ہمارے یہاں تو یہ حکم ہے۔ اگر خدا نخواستہ کسی کے رشتہ دار، خونی رشتہ دار، قریبی رشتہ دار غیر مسلم ہیں پھر بھی ان کے ساتھ بدسلوکی کرنے کی اجازت نہیں ہے، ان کے ساتھ پھر بھی اچھا ہی سلوک کیا جائے، بلکہ وہ لوگ ہمارے حسن سلوک کے زیادہ حقدار اس اعتبار سے ہیں، بہت ممکن ہے کہ ہمارے حسن سلوک کی برکت سے وہ اسلام کے قریب ہو جائے۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا قرآن نے ہمیں بہرحال رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید کی ہے۔ وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے، میں کوشش کروں گا وقت یہیں پر بیان ختم ہو۔ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک میں دو باتیں میں نے کہا، صلہ رحمی میں دو باتیں آتی ہیں، پہلے تو ان کے حقوق ادا کرنا، نمبر دو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اچھا سلوک کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو ان کے حقوق کو ادا کر رہے ہیں لیکن وہ آپ کے حقوق کو ادا نہیں کر رہے ہیں، آپ تو ان کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آ رہے ہیں اور وہ آپ کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آ رہے ہیں، پھر بھی ان سے انتقام نہ لینا۔ صلہ رحمی کے دو درجے علماء نے بیان کیے ہیں، ایک اعلیٰ درجہ، ایک ادنا درجہ۔ اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ رشتہ داروں اس میں ماں باپ بھی شامل ہے، اولاد بھی شامل ہے، بھائی بہن بھی شامل ہے، چچا بھی شامل ہے، بھتیجے بھی شامل ہیں، خالہ ہیں، پھوپھیاں، بھتیجیاں، یہ سب داخل ہیں، شامل ہیں۔ آپ ان سارے رشتوں کو اچھی طرح نبھاتے ہو، صرف آزماتے نہیں ہو، آپ ان کے ساتھ ہمیشہ اچھا ہی سلوک کرتے ہو، ہمیشہ ان کے لیے دعائیں کرنا، ہمیشہ ان کو اپنی دعوتوں میں یاد رکھنا، اپنی خوشیوں میں وغیرہ، لیکن اس کے باوجود وہ تمہارے حسن سلوک کا جواب بدسلوکی سے دے رہے ہیں۔
تمہاری خوش اخلاقی کا جواب بد اخلاقی سے دے رہے ہیں، تو صلہ رحمی کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اس کے باوجود ہم ان کے ساتھ اچھا ہی سلوک کرتے رہیں، ان کی بدسلوکی کی پرواہ نہ کریں۔ خدا کی قسم حدیث پاک میں آتا ہے یہی وہ عمل ہے جو بندے کو اللہ کی نصرت اور اللہ کی رحمت کا حقدار۔ میں یہ خاموخواہ کوئی سنی سنائی بات نہیں کہہ رہا، اللہ کے فضل سے کتاب و سنت کی روشنی میں یہ بات کہہ رہا ہوں۔ یہ عمل بظاہر کہنے کے لیے اور سننے کے لیے آسان ہے، لیکن حقیقت میں اس پر عمل کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ ہاں، اللہ جنہیں توفیق دے دے، اللہ جنہیں اپنے قرب کے مقامات پر پہنچاتے ہیں، پھر ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے، میں ذرا سا بہت مختصر۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ایک کزن تھے، خالہ زاد بھائی تھے، یا بعض علماء نے فرمایا کہ بہن کے بیٹے یعنی بھانجے تھے۔ حضرت مصطح رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابہ میں سے تھے لیکن فقراء مہاجرین میں سے تھے، مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے تھے، غریب تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ان کی غریبی کی وجہ سے ان کی کفالت اپنے ذمے لے لی۔ اور میرے بھائیوں، رشتہ دار اگر غریب ہو اور آپ اگر امیر ہو تو یاد رکھو، خدا کی قسم ہمارے آقا کی جیسے مسواک سنت ہے نا، اور جیسے اور بہت ساری سنتیں ہیں ہمارے آقا کی، اپنے غریب رشتہ داروں کو اپنی کفالت میں لینا۔ اپنے غریب، اگر اللہ نے آپ کو مالدار بنایا ہے تو اپنے غریب رشتہ داروں کا خرچہ اپنے ذمے لے لینا۔ اللہ کی قسم یہ بھی ہمارے آقا کی سنت ہے۔ میں آپ کو اللہ کے فضل سے بہت سی مثالیں پیش کر سکتا ہوں۔ دیکھو، ایک مثال کی طرف ذرا سا اشارہ کرتا ہوں۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ، ہمارے آقا کے پتہ ہے سب سے پہلے کون تھے؟ یہ کزن تھے، چچا زاد بھائی تھے نا۔ حضرت ابو طالب، خواجہ ابو طالب کے بیٹے تھے، اور خواجہ ابو طالب حضور کے چچا تھے۔ خواجہ ابو طالب کثیر العیال تھے، ان کی اولاد بہت زیادہ تھی، اولاد زیادہ، آمدنی اور انکم بہت کم۔ جب اللہ نے حضور کا نکاح سیدہ خدیجہ سے کر دیا اور اللہ نے حضرت خدیجہ کی وجہ سے حضور کو مالدار کر دیا، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، اس آیت کی تفسیر میں یہی فرمایا۔ تب حضور نے، بہت مختصر میں کہنا چاہتا ہوں، اتنی گنجائش تو ہوتی نہیں، حضور نے بہرحال حضرت علی اپنے چچا سے درخواست کی تھی، چونکہ زندگی بھر چچا نے ساتھ نبھایا تھا نا۔ اب جب حضور مضبوط ہو گئے مالی اعتبار سے تو اس احسان کا بدلہ چکانا چاہتے تھے۔ اپنے چچا سے کہا کہ چچا جان، آپ کثیر الاولاد ہیں اور آمدنی بھی آپ کی کم ہے، انکم بھی کم ہے، ایسا کریں علی کا خرچہ میں اپنے ذمے لے لیتا ہوں، بلکہ اپنے یہاں اس کی پرورش کر لیتا ہوں۔ خواجہ ابو طالب کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ چنانچہ پھر بچپن ہی سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خواجہ ابو طالب نے اپنے یہ بھتیجے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں دے دیا، اور یوں بچپن ہی سے حضرت علی حضور کی خدمت میں رہے ہیں۔ اور ایسے خوش نصیب یہ بچے تھے جن کی پرورش اور تربیت حضور نے بچپن ہی سے کی تھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ اسلام لانے والے جتنے بھی بچے ہیں، سب سے پہلے بچے کون تھے؟ مولا علی کرم اللہ وجہہ۔ تو بہت سی ہدایت اور نصیحت کی جہاں یہاں باتیں ہیں، اس میں ایک بات یہ بھی ہے، اس سے معلوم ہوا آقا کا طریقہ اور آقا کی سنت یہ بھی ہے، اپنے غریب رشتہ داروں کی کفالت اپنے ذمے لے لینا۔ اگر اللہ نے آپ کو یہ توفیق دی ہے، اس قابل بنایا ہے، تو یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ بہن کا، بھائی کا بچہ اپنے گھر لا کر کے اس کی پرورش کرے، انہی کے گھر رکھ کر کے بھی اس کا سارا پڑھائی لکھائی وغیرہ کا خرچہ اپنے ذمے لے سکتے ہو۔ یہ بھی بہت بڑا حضور کا طریقہ ہے۔ اس طریقے کو بھی آج جاری اور زندہ کرنے کی بولو ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ بہرحال بات آگے بڑھ گئی، میں عرض یہ کر رہا تھا،
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے وہ خالہ زاد بھائی حضرت مصطح چونکہ غریب تھے، ان کو اپنی پرورش اور تربیت میں اپنی کفالت میں لے لیا، ان کا خرچہ وہ برداشت کرتے تھے۔ پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقین نے جو بہت گھناؤنا الزام لگایا تھا، بھولے پن کی وجہ سے انجانے میں حضرت مصطح رضی اللہ عنہ بھی اس سازش کا ایک حصہ بن گئے تھے، سمجھ گئے؟ اور یہی وجہ ہے کہ بعد میں ان پر الزام لگانے کی جو اسلامی حکومت میں سزا ہے وہ سزا بھی لگی تھی۔ میں اس میں نہیں جانا چاہتا، میں صرف اتنا بتلانا چاہتا ہوں، صدیق اکبر کو جب پتہ چلا کہ میری بیٹی پر منافقین نے تو الزام لگایا تھا، اس کا تو کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ تو ہے ہی منافق، دشمن دین کے، اللہ کے رسول کے، لیکن یہ تو میرے اپنے تھے مصطح، میری بہن کے بیٹے تھے، ان کا خرچہ میں اپنے ذمے لیے ہوا تھا، ان کو میں نے اب تک پالا ہے، ان کا سارا خرچہ اب تک میں نے برداشت کیا ہے، ان کے ساتھ میں نے یہ اتنا اچھا سلوک کیا، اور یہ میرے ساتھ وہ سلوک کر رہا ہے کہ میری بیٹی پر الزام لگانے والوں میں یہ بھی شامل ہو گیا۔ صدیق اکبر کو غصہ آیا، اور آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ رشتہ داروں کی بدسلوکی کے جواب میں خوش اخلاقی اور اعلیٰ سلوک پیش کرنا صلہ رحمی کا یہ اعلیٰ درجہ ہے، جس سے آدمی اللہ کی رحمت کا مستحق بن جاتا ہے، اور یہ عام لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ قرآن نے تو خود ہی کہا، قرآن پاک میں فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر قسم کھا لی تھی، میں تو مصطح کا خرچہ اٹھا رہا ہوں اور یہ میری بیٹی پر الزام لگاتا ہے، آئندہ اس کا خرچہ پانی بولو بند، آئندہ اس کو ایک پیسہ نہیں دوں گا۔ دیکھیں یہ کیسی اپنی زندگی گزارتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کو یہ ادا پسند نہ آئی، اس موقع پر یہ آیت اتاری کہ ایمان والوں میں جو صاحب فضل ہیں، جو اعلیٰ مرتبے اور مقام والے ہیں، ان کے یہ شائع نشان یہ بات نہیں ہے۔ رشتہ دار تو بدسلوکی کرتے رہے، تم ان کی بدسلوکی کا جواب بدسلوکی سے کیوں دیتے ہو؟ پھر تم میں اور ان میں فرق ہی کیا رہا؟ اگر تم نے کسی نے تمہیں گالی دی اور جواب میں پھر تم نے بھی گالی دی تو تم دونوں میں کوئی فرق رہا؟ اور لوگوں، اگر ہماری راہ میں کسی نے کانٹے بچھائے اور جواب میں ہم نے بھی کانٹے بچھا دیے تو ساری دنیا میں کانٹے ہی کانٹے ہو جائیں گے، ہے کہ نہیں؟ انہوں نے ہمارے ساتھ رشتہ توڑا ہے تو ہم بھی توڑ دیں؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ اعلیٰ درجے کے ایمان والوں کے شائع نشان نہیں ہے۔ صدیق اکبر نے قسم کھا لی تھی کہ آئندہ میں کوئی خرچہ نہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی اور اس آیت نے بہت بہترین انداز میں متوجہ کیا اور کیا کہا، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ تو پھر تم بھی اپنے رشتہ داروں کو جو قصوروار ہیں معاف کرو۔ صدیق اکبر نے جب یہ آیت سنی تو حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کرے، آپ گواہ ہو جائیے میں نے مصطح کو معاف کیا اور اب تک جتنا خرچہ دیتا رہا آئندہ اس سے ڈبل خرچہ میں دیا کروں گا۔ بھائیو، یہ صرف باتیں سننے کی نہیں ہے، کچھ عمل میں لانے کی بھی ہے۔ لائیے عمل میں، ہمیں اگر ان باتوں کو سماج میں زندہ کر دیا، رشتہ دار ہمارے رشتہ دار ہیں، جو رشتے اللہ نے بنا دیے ہیں اسے کوئی توڑ نہیں سکتا، وہ بھلے ہمارے ساتھ کیسا ہی سلوک کرے، کتاب و سنت کی تعلیم یہ ہے کہ ہم تو ان کے ساتھ اچھا ہی سلوک کریں۔ اور بھی بہت سی کچھ باتیں ہیں لیکن مجھے اجازت نہیں دے رہا ہے وقت،
اور میں آگے بڑھنا بھی نہیں چاہتا انشاءاللہ العزیز۔ میں کوشش کروں گا 2 جمعہ کے بعد میں غالباً میں یہاں ہوں، تب میں انشاءاللہ اس کو کچھ تھوڑا اور بڑھاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صلہ رحمی کی کیا فضائل ہیں۔ میں 3 بڑی فضیلتیں کتاب و سنت سے پیش کرنا چاہتا ہوں، اس کی آج ضرورت ہے۔ دیکھو صلہ رحمی جو میں نے کہا کہ رشتوں کو نبھانا، 3 فضیلتوں کی طرف ذرا سا اشارہ کر دیتا ہوں۔ سماج میں اس کی وجہ سے محبت پھیل جاتی ہے۔ آج محبت کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ ہر ایک کو ضرورت ہے، غریبوں سے زیادہ میں کہوں گا امیروں کو ضرورت ہے، اور ہندوستان کی بیچاری عوام سے زیادہ یورپ کے عوام کو زیادہ ضرورت ہے۔ وہاں تو محبت کا لفظ ہے لیکن حقیقت نہیں ہے محبت۔ صلہ رحمی کا دوسرا درجہ رزق میں وسعت حدیث میں ہے، اور تیسرا بڑا فائدہ صلہ رحمی کا یہ ہوگا کہ زندگی میں برکت۔ انشاءاللہ کوشش کروں گا اس کو میں کھولنے کی، سمجھانے کی۔ اللہ تعالیٰ صلہ رحمی کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ زور سے کہو بھائی آمین۔ اور بد سلوکی سے اور قطع رحمی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔